بٹ صاحب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو کتنا سگنیفیکنٹ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس چیز کی جس کا میرے قائد نواز شریف بار بار ذکر کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرانوالے میں ایک جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ فیض امید اور باجوہ تم ذمہ دار ہو، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. حساب قوم کو دینا پڑے گا. مراد یہ تھا کہ جو کچھ ہوا 2018 میں اس کے ذمہ دار فیض تھے. کنٹینیو آپ دیکھیں اتنے ٹائم بعد 1 سال گزر گیا، آپ دیکھیں کہ فیض امید صاحب جو کچھ کرتے رہے وہ اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے اپنے جو ان کے ایک تھے نا، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے، آپ نے اس سے بہت تجاوز کیا. اور ابھی تک میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ دن پہلے جب سوشل میڈیا پہ چلا اور اظہر مشوری کون گرفتار ہوئے، وہ پی ٹی آئی کے کیا نام تھا، رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے تھے، کچھ دیگر لوگ گرفتار ہوئے تھے. رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے تو وہ جو پورا مواد وہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا، اس میں بھی میں آپ کو یہ بھی ایک بتاؤں بات، اس میں بھی فیض صاحب کے اندر کے جو حالات تھے، جن لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، جب اس وقت کے تعلقات ابھی تک یوز کر رہے تھے اور وہ ہدایات دے رہے تھے جس کی وجہ سے سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں آ رہا تھا. حالات آپ دیکھیں کس طرف جا رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اب فیض امید صاحب پھر بتائیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اس کو میں نے کیا ہدایات دی. اب یہ مسئلہ چلے گا اور عمران خان اس کا اصل ذمہ دار بعد میں ہوگا، یہ بھی بولیں گے. اور فیض امید صاحب یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ کیوں کیا، مجھے کس نے ہدایات دی. اب اس میں ثاقب نثار بھی آئے گا، ججز بھی شامل ہوں گے. میں بتاؤں وہ بھی ثاقب نثار تھا. وہ جج ارشد ملک کی ویڈیو میں کیا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ میرے اوپر سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا ہدایت دی ہے مجھے کہ آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے کیونکہ ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. تو پھر اس کے بعد جو سامنے کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی حالات سامنے آئے اور ایسے شواہد ملے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا. اس میں بٹ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یہ 2017 میں واقعہ ہوا ٹاپ سٹی والا، آپ کی حکومت تھی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع تھے، تو اس وقت کیوں نہیں یہ معاملہ اٹھا اور اس وقت کیوں نہیں اس معاملے کو اٹھایا گیا اور اب 7 سال کے بعد یہ چیز کیوں یاد ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں، اور وہ بھی معزز عدالت نے کہا تو انکوائری ہوئی. ابھی بھی دیکھیں حکومت 6-7 ماہ ہو گیا نا حکومت ہے، ٹھیک ہے. ابھی بھی فیض صاحب کو کتنا، ہماری جماعت کے قائد نے، باقی پیپلز پارٹی بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا یہ سب فیض امید صاحب کر رہے تھے. ججز کو انہوں نے دیکھے تھے نہیں، ہائی کورٹ کے جج نے کیا کہا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ کہیں سر ہم سب ایک ولن ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں میں بتاؤں، ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کہا کہ فیض امید میرے گھر آ گئے کہ آپ نے میاں نواز شوکت صدیقی صاحب کہ آپ نے میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو نا ضمانت نہیں دینی. تو انہوں نے کہا جی کون سا کیس ہے؟ انہوں نے کہا کیس ابھی نیچے فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ابھی تو نیچے فیصلہ نہیں ہوا. کہتا نہیں وہ ہم نے مینیج کر لیا، ان کو سزا ہوگی، آپ کے پاس اپیل آئے گی، آپ نے ضمانت. اس طرح کی مینیج کرتے تھے. شوکت صدیقی صاحب نے تقریر میں ساری تفصیلات بتائی. پھر شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو طاقت کا بیجا استعمال کرتے تھے یہ. ٹھیک ہے، پر جو بریفلی بتائیے گا جو خواجہ آصف نے کہا کہ 2019 میں وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ پنجاب کی حکومت لے لو، وفاق کی حکومت لے لو، تو وہ کس آئینی حیثیت میں خواجہ آصف صاحب نے ان سے ملاقات کر لی؟ وہ بھی تو دیکھیں نا آئین کی کیا وہ خلاف ورزی نہیں. ہم تو لنڈن میں تھے، یہاں تھے، قائد بھی لنڈن میں تھے. میں اس طرح کی کوئی چیز میں نے دیکھی نہیں کہ فیض امید یا باجوہ سے کسی قسم کا کوئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ انڈیویجول 2 لوگوں نے کیا اور آج ثابت ہو گیا. اور میں یہ اس چیز کی مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے، یہ بھی شروعات ہے. آپ عمران مزید آپ کو، اور جو کہتا تھا نا میں 9 مئی کو میں نے کچھ نہیں کیا، پھر کہتا میں نے کہا تھا جا کے ذرا ویسے کہتا ہے نا پرامن احتجاج کرو. اب کہتا ہے کہ اچھا مجھے کچھ CCTV ویڈیو دکھاؤ تو میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ابھی یہ لیٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے کوئی نہیں رہا.